أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وہ تین صحابہ جو ہے تو مخلص تھے، اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے وہ خیر خواہ تھے، ویل وشر تھے، لیکن سستی کی وجہ سے وہ جہاد سے پیچھے رہ گئے۔ اچھا چلتے ہیں، اچھا جاتے ہیں، اچھا ہمارے پاس تیز سواریاں ہیں، ہم بعد میں بھی مل جائیں گے، چلو یہ تھوڑا سا سائے میں اور بیٹھ جائیں، سائے لمبے لمبے، گرمی کے موسم میں سفر کرنا ہے، چلو تھوڑا سا ٹھہر جائیں، تھوڑا سا، جیسے ہم کئی دفعہ کہتے ہیں اذان ہو جائے، اچھا پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور کئی دفعہ ایسے کہتے کہتے شیطان ایسی تھپکی دیتا ہے کہ باجماعت نماز مس ہو جاتی ہے، گزر ہی جاتی ہے نماز، اور کئی دفعہ تو وقت بھی گزر جاتا ہے، اچھا پڑھتے ہیں کرتے کرتے نماز کا وقت ہی گزر جاتا ہے۔ وہ تین صحابہ کون تھے اور اللہ پاک نے ان پر کیا فضل کیا، کیا احسان کیا؟ تین صحابہ تھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ، یہ تین صحابہ تھے۔ ان میں سے زیادہ مشہور کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ سارا واقعہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سستی کا، اپنے پیچھے رہنے کا، اور پھر اس کی وقتی طور پہ اللہ کی طرف سے جو تھوڑی سی سزا ملی اس کا تذکرہ، اور پھر بالآخر جو اللہ پاک کی مہربانی ہوئی، اللہ کا فضل اور احسان ہوا، اس کا تذکرہ سارے کا سارا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ آئیے یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی احادیث کے مطابق سنتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا تھا۔ واقعہ کچھ لمبا ہے، اس لیے ہم اس واقعے کی جو حدیث ہے بخاری مسلم میں، صحیح بخاری کتاب المغازی میں ہے، صحیح مسلم کتاب التوبہ میں یہ حدیث ہے، لمبی حدیث ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری تفصیل سے پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے، اللہ اکبر، 50 دنوں پر مشتمل واقعہ ہے۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں آیات زیر تفسیر سورۃ توبہ کی جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، ان کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے یہ واقعہ پوری تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو آئیے یہ واقعہ ہم وہیں سے پڑھتے ہیں تاکہ بالکل جس طرح ہو بہو واقعہ پیش آیا ویسے ہی واقعہ ہم سن سکیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے سوا اور کسی بھی غزوے میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہا تھا۔ باقی غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتا تھا۔ اور پھر وہ غزوہ تبوک کا واقعہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے پیچھے رہ جانے کا واقعہ اس طرح ہے کہ میں اتنا زیادہ قوی اور اتنا زیادہ خوشحال کبھی نہیں تھا۔
جتنا کہ اس وقت تھا جب میں غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہو سکا تھا۔ اللہ کی قسم میرے پاس کبھی بھی 2 سواریاں نہیں تھیں، جبکہ اس موقع پر میرے پاس سواری 1 نہیں 2 تھی۔ مقصد یہ ہے کہ میرے پاس جسمانی یا مالی اعتبار سے پیچھے رہ جانے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ایسا کبھی کم ہی ہوا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے کا ارادہ فرمایا ہو اور توریے سے کام نہ لیا ہو۔ ہر غزوے میں اللہ کے رسول توریہ کرتے تھے۔ توریہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات کریں کہ آپ کا مطلب کچھ ہو، سننے والا کچھ اور سمجھ رہا ہو، اور یہ توریہ خاص حالات میں جائز ہے، ہر حالت میں جائز نہیں۔ عام حالات میں قولوا قولا سدیدہ پر عمل کرنا۔ خاص حالات یہ ہیں کسی کے ظلم سے بچنے کے لیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ جا رہے تھے، رستے میں ایک ظالم بادشاہ تھا تو وہ خوبصورت عورتوں کو پکڑ لیتا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہم نے یہ کہا نا کہ ہم خامد بیوی ہیں تو یہ ظالم خامد کو قتل کروا دے گا۔ انہوں نے کہا کہ تو نے کہنا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اور نیت یہ رکھنی ہے کہ اسلامی بھائی، ایمان والا بھائی۔ تو اب یہ توریہ خاص حالات میں تھا، کسی کے ظلم سے بچنے کے لیے تھا، کسی پر ظلم کرنے کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح لڑائی کے اندر، جہاد کے اندر بھی توریہ کیا جا سکتا ہے کہ دشمن کو کچھ بتایا جائے اور کر آپ کچھ رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے کا ارادہ فرمایا ہو اور توریے سے کام نہ لیا ہو، ایسا کم ہی کبھی ہوا ہوگا، ورنہ آپ ہر غزوے میں توریہ کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہمارا یہ پلان ہے، لیکن کرتے کچھ اور تھے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اس غزوے میں، غزوہ تبوک میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توریے سے کام نہیں لیا تھا، سیدھا سیدھا صاف صاف ہر چیز واضح کر دی تھی لوگوں کے سامنے۔ اتنا سفر ہے، اس طرف کو ہم نے جانا ہے، یہ سفر کی مشکلات ہیں، دشمن اتنا طاقتور ہے، ہماری یہ تعداد ہے، ہر چیز لوگوں کے سامنے کھل کے رکھ دی تھی، کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں رکھی تھی، ہر بات کھل کے واضح کر دی تھی۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ غزوہ فرمایا، سخت گرمی کا موسم تھا، سفر بھی بہت دور کا اور جنگل بیابانوں کا تھا، پھر جس دشمن سے مقابلہ تھا اس کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے آپ نے مسلمانوں کے سامنے ساری صورتحال کو واضح فرما دیا تھا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ دھوکے سے مروایا، ساری صورتحال آپ نے اسٹریٹ فارورڈ بتا دی تھی، تاکہ وہ دشمن کے مقابلے کے لیے پوری تیاری کر لیں اور ذہنی طور پہ بھی تیار رہیں مشکلات کے لیے۔ آپ نے وہ سمت بھی بتا دی جس کی طرف جانے کا ارادہ تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، تاہم ایسا کوئی رجسٹر وغیرہ نہیں ہوتا تھا جس میں تمام مسلمانوں کے نام لکھے ہوئے ہوں اور اس میں حاضری لگائی جاتی ہو کہ کون کون مسلمان آیا غزوے میں، کون نہیں آیا۔ کہتے ہیں ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس لیے اگر کوئی شخص جنگ سے غیر حاضر رہتا تو وہ یہی سمجھتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی رہے گا، اور وحی الہی کے بغیر اس کا معاملہ آپ کے علم میں نہیں آئے گا، الا یہ کہ اللہ پاک وحی کے ذریعے بتا دے، ورنہ عام حالات میں اتنے لوگ ہیں، 30,000 کا لشکر تھا یہ غزوہ تبوک میں۔ تو انہوں نے کہا کہ کون سا کوئی رجسٹر ہے غیر حاضری کا کہ جسے پتا چلے گا۔ یہ عام وہ جنرل بات کر رہے ہیں، اپنے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ اس وقت فرمایا تھا جب پھل پک چکے تھے اور درختوں کے سائے گھنے اور ٹھنڈے تھے، اور میرا زیادہ میلان انہی پھلوں اور سایوں کی طرف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ مومنوں نے بھی اس غزوے کی تیاری کر لی، اور میرا حال یہ تھا کہ صبح کو پروگرام بناتا کہ تیاری کروں، مگر سارا دن گزر جاتا اور کوئی تیاری نہ کر پاتا، اور اپنے دل میں یہ سوچتا کہ میں جب چاہوں گا جہاد میں شریک ہو جاؤں گا،
کیونکہ میرے پاس تمام وسائل موجود ہیں، میری صورتحال یہی رہی اور لوگوں نے جہاد کی تیاری مکمل کر لی، حتیٰ کہ ایک دن صبح سویرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کشاں کشاں سوئے منزل روانہ ہو گئے۔ کیا منظر ہوگا جب یہ 30,000 کا لشکر جرار اتنی بڑی سپر پاور کے ساتھ ٹکرانے کے لیے مدینہ سے روانہ ہو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں کہ میں ابھی تک قطعاً کوئی تیاری نہ کر سکا تھا، میں نے کہا کہ میں تو 1 یا 2 دن بعد بھی تیاری کر کے آپ کے ساتھ مل جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے روانہ ہونے کے بعد میں نے تیاری کا پروگرام بنایا، مگر پھر بھی کوئی تیاری نہ کر سکا۔ سستی، کوتاہی، عزم کی کمزوری۔ یہ دن گزر گیا، دوسرے دن کی صبح ہو گئی اور میں پھر بھی کوئی تیاری نہ کر سکا، دوسرے دن بھی میں کوئی تیاری نہ کر سکا۔ میری یہی صورتحال رہی اور مجاہدین تیز رفتاری کے ساتھ سوئے منزل رواں دواں تھے، ہر طرف قیامتیں، رکاوٹیں، صعوبتیں، مصیبتیں، پھر بھی ہیں رواں دواں جہاد کے یہ کارواں۔ اللہ اکبر۔ اور غزوے میں شریک ہونے کا وقت بھی ختم ہو گیا، کیونکہ زیادہ دور قافلہ نکل گیا تو پھر ان کے ساتھ ملنا بھی ممکن نہیں تھا۔ میں نے پھر بھی ارادہ کیا کہ سفر پر روانہ ہو جاؤں اور ان کو جا ملوں، اور اے کاش میں ایسا کر لیتا، لیکن مجھے اس کی توفیق نہ ملی۔ السابقون الاولون، نیکی بندہ شروع میں کر لینا تو ہو جاتی ہے، جب بندہ کہتا ہے نا اچھا کر لوں گا، اور یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں تسویف۔ عربی زبان میں تسویف کا مطلب ہے سوف افعل، اچھا کر لیتا ہوں، کر لوں گا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں لوگوں میں نکلتا مدینہ میں تو یہ دیکھ کر میں غمگین ہو جاتا کہ اب اگر کوئی نظر آتا ہے تو یا ایسا شخص جس پر نفاق کا الزام ہے، یا وہ کمزور جسے اللہ نے جہاد میں شرکت سے معذور قرار دیا۔ مدینہ میں سوائے منافقین کے اور کمزور، ضعیف، معذور لوگوں کے کوئی بندہ ہی نہیں نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رستے میں یاد نہ فرمایا، حتیٰ کہ آپ جب تبوک میں تشریف لے گئے اور وہاں صحابہ کرام کے درمیان آپ تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا ما فعل کعب بن مالک، کعب بن مالک کو کیا ہوا، وہ کدھر گیا؟ اللہ اکبر۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے قریبی صحابی تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 لوگوں میں بھی پوچھ لیا کہ وہ کعب بن مالک کے ساتھ کیا ہوا، وہ نہیں آ سکا۔ بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، اسے اس کی دونوں چادروں اور اپنے دونوں پہلوؤں کو دیکھنے نے روک لیا ہے۔ یہ ہوتا ہے نا، ایسے دیکھتے ہیں نا لوگ جن کی باڈی شاڈی ہوتی ہے، تکبر۔ چادر اس دور میں لوگ زیادہ شلوار قمیض کی جگہ چادر ہی ہوتی تھی، نیچے بھی چادر باندھی ہے، اوپر بھی چادر ہی ہوتی، یا پھر نیچے چادر باندھی ہو یا اوپر ویسے چادر لی ہوگی۔ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اسے اس کی دونوں چادروں اور اپنے دونوں پہلوؤں کو دیکھنے نے روک لیا ہے۔ ایسے میری کیا بات ہے۔ اب یہاں بھی ایک تربیت والی بات ہے، تربیت والی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹوکتے ہوئے کہا کہ تم نے بہت بری بات کہی ہے۔ یہ ایک قسم کا الزام تھا نا، اور وہ بھی اس کی غیر موجودگی میں۔ اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس کے بارے میں خیر کے سوا اور کچھ معلوم نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے رسول، ہم تو اس سے بہت اچھا انسان جانتے ہیں، ہمیں اس میں کوئی ایسی تکبر والی، غرور والی کوئی بات معلوم نہیں ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، آپ خاموش رہے۔
کعب بن مالک نے بیان کیا کہ جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی کا سفر شروع فرما دیا ہے تو مجھ پر غم و اندوہ کی کیفیت چھا گئی۔ ہر آنے والا دن میرے غم، تکلیف میں، پریشانی میں اضافہ کرتا ہے، اور میں جھوٹے ہیلے بہانے سوچنے لگا اور دل میں کہنے لگا کہ کل آپ کی ناراضی سے کس طرح بچوں گا۔ کیا محبت تھی کہ اللہ کے رسول کی ناراضی کو کس طرح فیس کروں گا۔ اور اس بارے میں میں اپنے گھر کے ہر صاحب رائے شخص سے بھی مدد لینے لگا کہ آپ بتاؤ میں کیا کروں، میں اللہ کے رسول کو کیا جواب دوں، آپ کو کیسے سیٹسفائی کروں۔ اور جب مجھے یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ میں تشریف لانے ہی والے ہیں تو جھوٹے ہیلے بہانوں کا خیال باطل میرے دل سے محو ہو گیا، اور یہ حقیقت مجھ پر آشکار ہو گئی کہ میں جھوٹ بول کر کبھی بھی آپ سے بچ نہیں سکوں گا۔ لہذا میں نے آپ سے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ بالآخر وہ صبح جاں نواز آ پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ سفر سے جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر لوگوں کے سامنے بیٹھ جاتے۔ کوئی بات شات، کوئی مسئلہ مسائل، کوئی حال احوال۔ اس سفر سے واپسی پر بھی جب آپ نے ایسا ہی کیا تو پیچھے رہ جانے والوں نے آ کر آپ کے سامنے قسمیں کھا کھا کر اپنے عذر پیش کرنے شروع کر دیے، یعنی منافقین۔ ان لوگوں کی تعداد 80 سے کچھ زیادہ تھی، 80 پلس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری عذر قبول فرمایا، ان کے لیے بخشش کی دعا کی اور ان کی باطنی حالتوں کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ تمہارے دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ، تم ظاہراً ایسا کہہ رہے ہو کہ ٹھیک ہے، جیسے ایک بندہ کہ جی میں نماز اثری نہیں پڑھنے گیا کہ میرے پیٹ میں بڑی شدید درد تھی۔ اچھا بھائی، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں آئندہ توفیق دے، صحت دے، باقی تمہارے باطن کا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ حتیٰ کہ میں نے بھی آپ کی خدمت اقدس میں حاضری دی، لائن حاضر ہو گیا، میری بھی باری آ گئی، میں نے سلام عرض کی تو آپ اس طرح مسکرائے کہ جس میں ناراضگی کی آمیزش تھی۔ آپ کی مسکراہٹ سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے ناراض۔ اللہ۔ پھر آپ نے مجھے فرمایا تعال، آگے آؤ، ادھر بیٹھو، آ کے آگے آ جاؤ۔ میں آگے آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا ما خلفک الم تکن قد استمر ظہرک، تم جہاد سے پیچھے کیوں رہے؟ تمہارے پاس سواری موجود نہیں تھی؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اگر میں دنیا کے کسی اور شخص کے سامنے بیٹھا ہوتا تو یقیناً کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے اس کی ناراضی سے بچ جاتا، کیونکہ مجھے بحث و تکرار کرنے میں بڑا ملکہ حاصل ہے۔ لیکن اللہ کی قسم مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کر کوئی ایسی بات کروں کہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں تو ان قریب اللہ پاک آپ کو مطلع فرما کر مجھ سے ناراض کر دے گا۔ اللہ پاک حقیقت بیان کر دے گا وحی کے ذریعے، اور آپ پھر دوبارہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، فائدہ کوئی نہیں۔ اور اگر میں آپ سے سچی بات عرض کروں تو آپ یقیناً مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اگر میں جھوٹ بول کے وقتی طور پہ بچ جاؤں تو پھر اللہ پاک نے وحی کے ذریعے بتا دینا ہے، تو پھر آپ نے ناراض ہو جانا ہے۔ اس صورت میں بھی ناراضگی ہے، سچ کی صورت میں بھی۔ اور اگر میں سچ بول دوں کہ سستی ہوئی ہے، کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا، تو پھر بھی آپ نے مجھ سے ناراض ہونا۔ دونوں صورتوں میں آپ نے مجھ سے ناراض ہی ہونا۔ اگر میں سچ بولوں تو اس صورت میں مجھے اللہ تعالیٰ سے اچھے انجام کی امید ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، اللہ کی قسم کوئی عذر نہیں تھا میرے پاس۔ اللہ کی قسم میں اتنا طاقتور اور خوشحال کبھی نہ تھا جتنا میں اس وقت تھا جب آپ سے پیچھے رہا، یعنی سواریوں کے لحاظ سے، جسمانی طاقت کے حوالے سے، صحت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ھذا فقد صدق، اس شخص نے سچی بات کہی ہے۔ فقم،
پھر فرمایا جاؤ کھڑے ہو جاؤ، حتی یقضی اللہ تعالی فیک، اٹھو چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارا فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ، میں کھڑا ہو گیا تو میرے ساتھ بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلے آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہمیں نہیں معلوم کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی کوئی گناہ کیا ہو، تم تو بڑے نیک انسان ہو، تو اگر تم آج تھوڑا سا ڈنڈی مار لیتے، آج اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کا کوئی عذر کیوں نہ پیش کر سکے جیسے عذر جہاد سے پیچھے رہ جانے والے دوسرے لوگوں نے کیے تھے، تمہارے اس گناہ سے معافی کے لیے تو یہی بات کافی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بخشش کے لیے دعا فرما دیتے، جیسے منافقین کے لیے آپ نے دعا فرما دی، لیکن اللہ نے قبول تھوڑی کی۔ وہ حضرت کعب نے فرمایا اللہ کی قسم میری سچائی پر، سچ بولنے پر وہ بنو سلمہ کے لوگ اس قدر مجھے مسلسل ملامت کرتے رہے کہ میرے جی میں آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس جا کر اپنی پہلی بات کی تکذیب کر دوں کہ نہیں وہ بات مجھ سے غلط ہو گئی ہے، اصل بات یہ تھی۔ اللہ اکبر، پروپیگنڈے کا کتنا اثر ہوتا ہے، سچ بول کے بھی آئے ہیں لیکن ارد گرد والے لوگ وہ اکسا رہے ہیں کہ یار آپ نے کیوں ایسے کیا، کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا ایک دفعہ، میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس طرح کا معاملہ کسی اور کے ساتھ بھی پیش آیا جس طرح کا میرے ساتھ پیش آیا؟ انہوں نے جواب دیا ہاں اس طرح کا معاملہ 2 اور لوگوں کے ساتھ بھی پیش آیا ہے، اور انہوں نے بھی وہی بات کہی جو تم نے کہی ہے، اور ان سے بھی وہی کہا گیا ہے جو تم سے کہا گیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ 2 آدمی کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک مرارہ بن ربی اور دوسرے ہلال بن امیہ واقفی۔ انہوں نے ایسے 2 نیک آدمیوں کا نام لیا جنہیں غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی تھی، اور میرے لیے وہ نمونہ تھے، بدری صاحب بھی تھے۔ جس وقت انہوں نے ان دونوں آدمیوں کا میرے سامنے ذکر کیا تو میں اپنے سابقہ موقف پر جم گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہم تینوں سے مسلمانوں کو گفتگو کرنے سے منع فرما دیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے کنارہ کشی کر لی اور وہ ہمارے لیے بالکل ہی بدل گئے جیسے جانتے نہیں ہمیں، حتیٰ کہ مجھے زمین بھی اجنبی محسوس ہونے لگی، گویا یہ وہ زمین ہی نہیں ہے جسے میں جانتا تھا۔ 50 راتیں ہم نے اسی طرح گزاری، میرے دوسرے دونوں ساتھی تو عاجز ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھے روتے رہے، وہ تو باہر ہی نہیں نکلتے تھے، گھروں میں بیٹھے دن رات رو رہے، لیکن میں بالکل جوان اور تندرست و توانا تھا، میں بہرحال لوگوں کے اس رویے کو کچھ برداشت کر لیتا تھا، لہٰذا میں مسلمانوں کے ساتھ نماز میں بھی حاضر ہوتا اور بازاروں میں بھی گھومتا پھرتا، لیکن مجھ سے کوئی بھی کلام نہیں کرتا پورے مدینے میں۔ اللہ اکبر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی اس وقت حاضر ہوتا جب نماز سے فراغت کے بعد آپ اپنی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے، میں سلام عرض کرتا اور اپنے دل میں کہتا کہ سلام کے جواب میں آپ نے اپنے مبارک لبوں کو جنبش دی ہے یا نہیں، میں آپ کے ہونٹوں کو دیکھتا رہتا۔ اللہ اکبر، پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا اور نظریں چرا کر آپ کی طرف دیکھتا، جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو آپ میری طرف دیکھتے۔ اللہ کے نبی کو بھی محبت تھی نا، لیکن اللہ پاک کا حکم ہوگا نا کہ ان سے بائیکاٹ کر دیں، کلام نہیں کرنا۔ کہتے جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو آپ میری طرف دیکھتے، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ مجھ سے اعراض فرما لیتے، حتیٰ کہ جب میرے ساتھ مسلمانوں کا یہ بائیکاٹ طول اختیار کر گیا تو ایک روز میں ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پھاند کر اندر چلا گیا۔ وہ میرا چچا زاد بھائی اور محبوب ترین دوست تھا، کزن بھی دوست بھی۔ میں نے اسے سلام کہا، لیکن اللہ کی قسم اس نے میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ میں نے اس سے کہا ابو قتادہ تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تو جانتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے دوبارہ قسم دے کر پوچھا، وہ پھر بھی خاموش رہا۔
پھر میں نے تیسری بار قسم دے کر جب یہی سوال کیا کہ کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا، تو وہ پھر بھی خاموش ہی رہا، اور اس نے صرف اس قدر کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کے اس جواب اور رویے سے میری آنکھیں اشک بار ہو گئی اور میں دیوار پھاند کر واپس لوٹ آیا۔ ایک دن میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ میں نے اہل شام کے کسانوں میں سے کسان کو یہ کہتے ہوئے سنا جو مدینہ میں کھانا بیچنے کے لیے لایا تھا، کوئی اناج وغیرہ، کہ کون ہے جو کعب بن مالک کی طرف میری رہنمائی کرے۔ لوگ اشارے سے اسے میرے بارے میں بتانے لگے۔ وہ میرے پاس آ گیا اور اس نے مجھے غسان کے بادشاہ کا ایک خط دیا۔ میں پڑھا لکھا آدمی تھا، اس لیے میں نے جب اسے پڑھنا شروع کیا تو اس میں لکھا تھا اما بعد، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت کے گھر میں رہنے یا ضائع ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا، لہذا تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تم سے پوری ہمدردی کریں گے، تمہیں پورا پروٹوکول ملے گا، پورا مقام ملے گا، عزت ملے گی، تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا مدینہ میں۔ جس وقت میں نے یہ خط پڑھا تو کہا کہ یہ بھی ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ میں نے اسے پھاڑ کر تندور میں ڈال دیا۔ یہ پڑھا ہے تمہارا خط اور یہ پڑھی ہے تمہاری دنیا کی آفریں۔ جب 50 دنوں میں سے 40 دن گزر گئے تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قاصد نے، ایک میسنجر نے آ کر یہ پیغام دیا کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو، بیویوں سے تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ میں نے پوچھا کہ اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اللہ کے رسول کے حکم کا کیا مقصد کیا ہے، مجھے واضح کریں۔ اس نے کہا نہیں، طلاق نہ دو، بلکہ اس سے دور رہو اور اس کے قریب نہ جاؤ۔ آپ نے میرے دوسرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی اس طرح پیغام ارسال فرمایا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اور انہی کے پاس رہو حتیٰ کہ اللہ اس معاملے کا جو چاہے فیصلہ فرما دے۔ ہلال بن امیہ کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہلال بہت ہی بوڑھے ہیں، ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے، کیا اگر میں ان کی خدمت کروں تو یہ بات آپ کو ناپسند ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن وہ تم سے مقاربت نہ کریں، خدمت وغیرہ کر لو لیکن وہ تمہارے قریب نہ آئے۔ اس نے جواب دیا، اللہ کی قسم اب ان میں کسی چیز کی طرف حرکت کی طاقت ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے ان کا سارا وقت روتے ہوئے ہی گزرتا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بھی میرے بعض گھر والوں نے کہا کہ تم بھی رسول اللہ سے اپنی بیوی کے بارے میں اجازت حاصل کر لو کہ وہ خدمت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ کی بیوی کو ان کی خدمت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ میں نے جواب دیا نہیں، اللہ کی قسم میں اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب نہیں کروں گا، میں جوان آدمی ہوں، جب اجازت طلب کروں تو معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا جواب دیں۔ اس طرح 10 راتیں اور گزر گئیں، 40 کے بعد 10 راتیں اور گزر گئیں۔ اس وقت سے لے کر اب تک پوری 50 راتیں ہو گئی تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہم سے کلام کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ 50ویں رات کی صبح کی نماز میں نے اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت پر ادا کی، اور میں اس حالت میں بیٹھا ہوا تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں ذکر فرمایا ہے قرآن مجید۔ کہتے ہیں میرا دل بھی مجھ پر تنگ ہو گیا، نماز پڑھ کے اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا، کسی سے اپنی پریشانی شیئر بھی نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا، حتیٰ کہ میرا دل بھی مجھ پر تنگ ہو گیا اور زمین بھی اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی تھی۔ اچانک میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو کوہ صلا پر چڑھ کر بلند آواز سے یہ کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو، اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو۔ میں اسی وقت سجدے میں گر گیا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ کو قبول کرتے ہوئے ہماری پریشانی کو دور فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر سے فراغت کے بعد لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے ہماری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ لوگوں نے ہمیں خوشخبری سنانے کے لیے آنا شروع کر دیا۔
مبارکبادوں کے سلسلے شروع ہو گئے۔ خوشخبری سنانے والے میرے دوسرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی گئے۔ ایک شخص نے نہایت تیزی سے میری طرف گھوڑا دوڑایا۔ اسلم قبیلے کا ایک شخص بھی میری طرف دوڑا آیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا، اور اس کی آواز گھوڑے سے بھی تیز رفتار تھی۔ پس جب میرے پاس وہ شخص آیا جس کی خوشخبری کی آواز میں نے سنی تھی، تو میں نے اس کی خوشخبری سنانے کے بدلے میں اپنے جسم سے دونوں کپڑے اتار کر اسے پہنا دیے۔ خوشی میں قیمتی کپڑے کو پہنے ہوئے، وہ کپڑے دونوں سے دے دیے، اور کہتے ہیں وہ اسے دے دیے اور خود پہننے کے لیے کسی سے ادھار چادریں لی۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے قصد سے چل پڑا۔ رستے میں لوگ مجھے فوج در فوج ملتے اور توبہ کی قبولیت پر مبارکباد دیتے۔ اللہ، توبہ، سورۃ توبہ، توبہ کی قبولیت کتنی بڑی عظیم خوشخبری تھی، اور کہتے کہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو شرف قبولیت سے نوازا ہے۔ حتیٰ کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہو گیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ پس طلحہ بن عبید اللہ لپکتے ہوئے کھڑے ہو گئے، انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد پیش کی۔ اللہ کی قسم مہاجرین میں سے ان کے علاوہ کوئی اور کھڑا نہیں ہوا۔ کعب طلحہ کی اس بات کو کبھی فراموش نہیں کرتے تھے کہ کھڑے ہو کر جو استقبال کیا اور مجھے گرم جوشی سے ملے۔ حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کیا تو اس وقت خوشی سے آپ کا چہرہ اقدس دمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہیں یہ دن مبارک ہو جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا ہے، یہ تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول، یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ اقدس اس طرح گلنار ہو جاتا گویا کہ وہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ اس وقت آپ کتنے خوش ہیں۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میری توبہ کا یہ بھی حصہ ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا امسک بعض مالک فہو خیر لک، اپنا کچھ مال اپنے لیے بھی رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، سارا نہ خرچ کرو۔ میں نے عرض کی کہ میں اپنا وہ حصہ رکھ لیتا ہوں جو خیبر میں ہے۔ پھر میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نجات سچ بولنے کی وجہ سے عطا فرمائی ہے، اس لیے یہ بھی میری توبہ کا ایک حصہ ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میں ہمیشہ سچ ہی بولتا رہوں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم زندگی بھر سچ بولیں، کبھی جھوٹ بولنے کا خیال بھی ہمارے دل میں نہ آئے۔ اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عہد کا ذکر کیا، میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں میں سے کسی پر اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کے صلے میں وہ بہتر انعام فرمایا ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا۔ سچ بولنے کا اتنا بڑا کہتے ہیں انعام، میں نہیں جانتا کسی مسلمان کو اللہ پاک نے دنیا کی زندگی میں سچ بولنے کا اتنا بڑا انعام دیا ہو جتنا کہ مجھے کعب کو دیا اور میرے دو ساتھیوں کو دیا۔ اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کیا ہے اب تک میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، اور مجھے امید ہے کہ باقی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے جھوٹ بولنے سے محفوظ ہی رکھے گا۔ حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب سے اللہ پاک نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا، اس وقت سے لے کر اب تک میرے نزدیک سب سے بڑی نعمت جس سے اس نے مجھے سرفراز فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائی، اور میں نے جھوٹ نہ بولا، ورنہ میں بھی اسی طرح ہلاک ہو جاتا جس طرح جھوٹ بولنے والے منافقین ہلاک ہوئے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وحی نازل فرمائی، جھوٹ بولنے والوں کو اس طرح برا بلا کہا
کہ اس طرح کبھی بھی کسی کو نہیں کہا ہوگا۔ یہ ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دو ساتھیوں کا واقعہ۔ اللہ ہم سب کو ایسی ہی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب سے بھی ایسے ہی راضی ہو جائے، ایسے ہی اللہ ہماری بھی توبہ قبول فرمائے جیسے اللہ پاک نے ان 3 مخلص ایمان والے صحابہ کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔